السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف۔ اللہ پاک آپ سب کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہر پریشانی، تنگی، بیماری اور آزمائش کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو رزق کی تنگی میں ہیں، قرضوں میں دبے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، کاروبار بندش کا شکار ہے، یا بار بار محنت کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور قرآنی وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو اللہ کے نیک بندوں نے مشکل وقت میں پڑھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور جسے پڑھنے والے کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بے شمار آسانیاں عطا فرمائیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا مبارک ذکر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو خوف کے وقت، پریشانی کے وقت، دشمنوں کے مقابلے میں، رزق کی تنگی میں، دل کی بے چینی میں اور ناممکن حالات میں مومن کے دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مومنوں سے کہا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے عزیزو، ذرا سوچئے، یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اللہ والوں نے خوف میں پڑھا اور اللہ نے خوف کو سکون میں بدل دیا، کمزوری کو طاقت میں بدل دیا اور مشکل کو آسانی میں بدل دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیں کہ وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں، وظیفہ یقین، صبر، حلال رزق، نماز کی پابندی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا نام ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دنیا پانے کے لیے پڑھتا رہے مگر نماز نہ پڑھے، جھوٹ بولے، دل دکھائے، حرام کمائے، تو پھر اثر میں کمی آ سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو گویا وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں پریشان ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے کافی ہے۔ میرے عزیزو، ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک عورت تھی جس کے شوہر کا کاروبار مسلسل نقصان میں جا رہا تھا، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ گئے تھے، بچوں کی فیس تک ادا کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر رات روتی تھی، لوگوں سے قرض مانگتے مانگتے تھک گئی تھی۔ ایک دن اس نے ایک نیک خاتون سے اپنی پریشانی بیان کی تو انہوں نے کہا، بیٹی، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا کم کر دو اور اللہ کے دروازے پر دستک بڑھا دو۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو، درود پاک کے ساتھ شروع اور اختتام کیا کرو، ساتھ نماز کی پابندی کرو اور دل میں یقین رکھو کہ اللہ راستے بنائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے، شروع میں مجھے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، مگر میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا، ہمت نہیں ہاری۔ چند ہفتے بعد میرے شوہر کو اچانک ایک اچھا کام ملا، گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، قرض اترنے لگے اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون واپس آ گیا۔ وہ کہتی تھی، مجھے اصل دولت سکون کی ملی اور پھر رزق بھی آہستہ آہستہ کھلتا گیا۔
میرے عزیزو، یاد رکھیں، اللہ کا نظام وقت لیتا ہے مگر دیتا ضرور ہے، اور جب دیتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ رزق، سکون، بندش، خوف، دشمن یا کسی بھی بڑی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں کم از کم 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور آخر میں اللہ سے رو رو کر اپنی حاجت مانگیں، اپنے الفاظ میں دعا کریں اور یقین کے ساتھ دعا کریں، اور کم از کم 11 دن پابندی سے کریں۔ انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا، راستے آسان ہونا شروع ہوں گے، اور اللہ وہ سبب پیدا فرمائے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، دل بے چین رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، یا ہر طرف سے راستہ بند محسوس ہوتا ہے، تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے دل ہی دل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خیر، سکون اور برکت آئے تو آج ہی نیت کریں کہ نماز کی پابندی بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اور اس مبارک ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے۔ میرے عزیزو، ویڈیو کے آخر میں سب کے لیے ایک خاص دعا۔ یا اللہ، جو بھی یہ ذکر سن رہا ہے، اس کی پریشانیوں کو آسان فرما، رزق میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بے سکون دلوں کو سکون عطا فرما، اور جو جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے اس کی حاجت اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ روحانی باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔